پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں، ان سے قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہمیں قرآن کریم سے کیا روشنی ملتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کا پیغام ہے کیا، یہ بتاتے ہیں ہمیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک مقبول اور معروف عالم دین مفسر قرآن سے سورہ احزاب کی آیات 70 اور 71 پر بات کروائیں گے۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو۔ یہاں پر اتقوا اللہ، تقوی، بہت گفتگو ہمارے پروگرام میں ہو چکی ہے، لیکن پھر ہم آج بھی رکھیں گے یہ بات کہ یہاں اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ دیکھو تقوی حاصل کرو۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ تقوی کو اللہ الگ رکھ رہا ہے اور قولوا قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک صاف صاف بات، اس کو الگ رکھ رہا ہے۔ تو ٹھیک ٹھیک بات، قول سدید، کیا یہ اتقوا اللہ تقوی میں شامل نہیں ہے؟ خواتین و حضرات، قول سدید کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ قول، وہ بات کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو؟ قول صادق ہم اور آپ سنتے ہوئے آئے ہیں، سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ قول صادق کی بات نہیں کرتا، قول سدید کی بات کر رہا ہے۔ تو قول صادق اور قول سدید میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال ہم یہ بھی اپنے معزز مہمان کی خدمت میں رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے، انعام دے رہا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سدھار دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ آج ہماری کامیابی کے معیارات کیا ہو گئے ہیں؟ دین کامیاب انسان کسے کہتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں انشاءاللہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ایک دنیا کے آپ محبوب، آپ گفتگو فرماتے ہیں، لوگ غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام اللہ کے بابرکت نام سے، سورہ احزاب اور آیات 70 اور 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال سدھار دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات قرآن کریم کی کس صورت میں آئے ہیں؟ سورہ مائدہ میں یا سورہ حج میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تقوی اور قولوا قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک بات، قول سدید کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ کریم نے بہت سارے احکام بھی نازل فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات، چند امتیازات بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور اس میں اہل ایمان کو ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اور یہ والی جو آیت ہے یہ انہی آیات میں سے ہے جس میں اہل ایمان کو براہ راست ہدایات دی گئی ہیں۔ اگرچہ اس کو اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو بہت ہی جامع حکم ہے، بہت ہی جامع ہدایت ہے، اور اس کا پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا اس کا جو تعلق سیاق و سباق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس سے ماقبل کی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ایسے نہ بن جاؤ جن لوگوں نے نبیوں کو ایذا پہنچائی، اور اس طرح کی قطعاً اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرو۔ اور اس کے فوراً بعد یہ کہنا کہ قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی بات کے اندر کسی بھی طرح کی کجی رکھتے ہو تو وہ ایذا کا باعث ہے۔ لہٰذا کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا پھر پورے معاشرے میں کسی کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے قول سدید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس کا تعلق اس سیاق و سباق سے بھی ہے اور اہل ایمان کے عمومی اخلاق کے ساتھ بھی ہے۔ اب ہم جب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ تو وہ عمومی ہدایت ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ جا بجا اللہ کریم نے بارہا ارشاد فرمائی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو تقوی کا حکم ہے یہ کم و بیش قرآن حکیم میں مختلف اسالیب میں اللہ کریم نے 500 بار ارشاد فرمایا ہے۔ اور تقوی جو ہے اس کی اپنی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کی طرف جانے کی بجائے ہم اس کو خلاصے کی طرح، یعنی اس کا جو جسٹ ہے وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیں کہ جب اللہ کریم بار بار تقوی کا حکم دیتا ہے، جب معاشرتی احکام کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی واتقوا اللہ، جب حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے تو بھی واتقوا اللہ، قانونی معاملات کی بات ہوتی ہے تو واتقوا اللہ، اور جب خطاب ہو رہا ہے اور بالکل ایک قولوا قولا سدیدا، یہ ایک معاشرتی نوعیت کا ایک حکم ہے، اور اس سے پہلے بھی اتقوا اللہ۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی عمومی معنی جو ہر وقت ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ تقوی ویسے تو وقا یقی وقایتاً سے ہوتا ہے، جس کا معنی بچنا ہوتا ہے،
اور اس کے مختلف معانی جو تقوی کے ہیں وہ اہل لغت نے بیان کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب قرآن کی اصطلاح کے طور پر ہم تقوی کو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد ایک قلبی احساس ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے، اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک احساس ہوتا ہے، گویا ایک ایسا احساس کہ جس کے اندر دو پہلو یعنی دو اس کے رخ ہیں اس احساس کے۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ میرے سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس ہر لمحہ۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے، گویا ہر وقت نیکی کرنے کا شدید احساس، گناہ سے بچنے کی شدید تڑپ اور نیکی کرنے کا شدید احساس، یہ جو دوہرا احساس ہے کسی شخص کے دل میں آ جائے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا احساس، یہ وہ بنیادی ترجیحی نقطہ ہے جس کے اوپر ہر اہل ایمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ جس شخص نے اس ترجیحی نقطے کو پا لیا اپنے فکر اور عمل کے اعتبار سے، گویا کہ اس نے زندگی اپنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق گزارنا شروع کر دی۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا معنی سادہ سا یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، وہ اپنی زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزارنا شروع کرو۔ ہر لمحہ تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس ہونا چاہیے، اور ہر لمحہ اپنی ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنے اور اس کی رضامندی کے حصول کی خواہش شدید قسم کی تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ یہ اگر زندگی گزرے گی تو اسی سے انسان کی انفرادی زندگی بہتر ہوتی ہے، اسی سے اجتماعی زندگی بہتر ہوتی ہے، معاشرتی، سیاسی، معاشی معاملات سب کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو گیا تو اب پھر وہ تنہائی میں ہوگا، خلوت میں ہوگا، جلوت میں ہوگا، اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اب اس کے بعد اطاعت خداوندی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمیں آپ سکھا دیجئے، تعلیم کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں اللہ سے محبت کا دخل زیادہ ہوتا ہے یا اللہ سے خوف کا؟ دیکھیں جو خوف ہے نا وہ اصل میں محبت ہی کا نتیجہ ہے، اس میں بنیادی طور پر محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہا درجے کی محبت کرنے والی ذات ہے، اور وہ محبت کرنا ہی پسند کرتی ہے۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ ہر چیز سے، کائنات کی ہر چیز سے سب سے زیادہ وہ اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خوف، یہ کہ کہیں میرا اللہ جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، بس یہ خوف ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی خوف دلانے والی ذات اچھا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر خوف کی جگہ ہم احترام کا لفظ رکھیں؟ نہیں، اصل میں احترام ایک الگ چیز ہے، اور احترام کے ساتھ محبت، خوف ہے کہ محبت، احترام جو آپ نے بات کی نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مجھے اپنی ماں کا احترام ہے، مجھے اپنے والد کا احترام ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے میری والدہ کی دل شکنی ہو، کوئی ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے میرے والد کے ناراض ہونے کا احتمال ہو۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے نا، میرے عمل سے کوئی بات ایسی سرزد نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں یقیناً احترام ہے، محبت ہے، یہ سارے جذبے موجود ہیں، لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا، یہ خدشہ یہ ذہن میں جو ہے، اسی کو خوف اور خشیت کہا جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کے پاس جتنی معرفت، جتنا علم آتا ہے، وہ اللہ سے اتنا زیادہ خشیت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو اگر اور طریقے سے بھی دیکھیں تو اللہ کریم نے حکم دیا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کریم کو جب آپ نے پکارنا ہے تو اس میں اللہ کی ناراضگی کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضامندی کی تڑپ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی ناراضی کا خوف ہے یا جہنم میں جانے کا خوف ہے؟ اللہ کی ناراضی کا خوف ہے کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، اور ظاہر ہے اسی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اصل میں اللہ کو ناراض کرنے کا خوف فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح ہے۔ ایک ہے تو اللہ اب کا یہاں پر قانون، رحمت
رحمت کا تعلق محبت سے ہے، غضب نیچے چلا گیا. تو میرا اور اللہ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جو مبنی بر محبت ہو. اصل میں بات اس میں یہ ہے کہ صرف اگر ایک طرف کی بات ہم ذہن میں رکھیں تو یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان سے تعلق رکھتی ہے، جس کو ہم محبت کہیں یا جس کو ہم صرف احترام کہیں، جس کو امید کہیں، جس کے اندر خوف بھی ہو اور جس کے اندر امید بھی ہو. ابن الایمان قیم بین فرماتے الخوف. ہیں کہ مومن کے دو پر ہوتے ہیں، ایک بیم اور ایک رجا. خوف اور امید وہ تو ہم ساتھ چلتے ہیں. میں تو صرف اپنا تعلق اللہ سے، میں اس پر آپ سے بات کروانا چاہ رہا ہوں. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. اگر آپ صرف اللہ سے امیدیں رکھیں تو یہ جو صرف اللہ سے امید رکھنی ہے اور اللہ کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو جانا ہے کہ اللہ کی ناراضگی جو ہے اس کے بارے میں انسان کو کبھی کوئی احساس ہی نہ ہو اور کبھی اس کا خطرہ نہ ہو، تو پھر انسان سیدھے رستے پر رہ نہیں سکتا. جب تک اللہ کی ناراضی اور اللہ کی ناراضگی کے بارے میں اس کو یہ ہمیشہ خطرہ رہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضی سے بچنے کا جو طریقہ ہے، جو بچنے کی تڑپ ہے، اسی کا نام خوف ہے. اس کو آپ احترام کہہ لیں، اس کو آپ محبت کہہ لیں، اس کو آپ جو بھی کہہ لیں. جی ہاں. اب جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اتقوا اللہ کے بعد فوراً بات فرمایا وقولوا قولا سدیدا. جس کے دل میں یہ تڑپ ہوگی، اس کے اندر ایک جو مختلف ٹریٹس پیدا ہوتے ہیں، جو مختلف اس کے اندر کیپیبلٹیز پیدا ہوتی ہیں، جو اس کے اندر خصوصیات اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک خوبی ہے اور یہ حکم بھی ہے وقولوا قولا سدیدا، کہ ہمیشہ جو بات کیا کرو وہ نہایت سیدھی اور درست کیا کرو. یہ جو سدید ہے، قول سدید، اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے شروع میں ایک انٹرو میں بات کہی تھی کہ کیا ہر سچی بات جو ہے وہ سیدھی بات ہوتی ہے؟ ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی. سچ جو ہے وہ ایک تو جھوٹ ہے اور ایک ہے سچی بات کرنا. تو جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ، وہ تو حرام ہے، مومن کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور مومن اگر جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور مومن ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ آپ سے پوچھا گیا کیا یکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر قسم کا معاشرتی یا رویے کا یا اخلاقی عیب ممکن ہے. کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، کم گو ہو سکتا ہے، بڑبولا ہو سکتا ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دو باتیں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب. بددیانتی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر کوئی شخص بددیانت اور جھوٹا ہے تو وہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں جو فرمایا گیا قولوا قولا سدیدا، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ کوئی شخص بولے تو وہ تو ہے ہی جھوٹ، وہ تو قول سدید سے دور ہے ہی. لیکن جو شخص سچی بات کر رہا ہے اور سچی بات کرتے ہوئے بھی اس کو کوئی کسی قسم کا ولفیئر، اس کے اندر کسی قسم کی کجی، کسی قسم کا انحراف، جو دوسرے کو ابلاغ ہوتے ہوئے، یعنی آپ سچ بول رہے ہیں، دوسرے شخص کو جو ابلاغ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، تو یہ بات بھی قول سدید کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ سکھائی اللہم اہدنی وسددنی، کہ آپ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے رستے پر رکھ، سددنی، مجھے سیدھا کر دے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ دعا کرنی ہے تو وَذْكُرِ الْهُدَىٰ، اپنی ہدایت کو یوں یاد کرنا ہے، ہدایت الطریق، ایسی ہدایت جو رستے کے اوپر، یعنی ایسا سیدھا رستہ، سدادن، اس کی سیدھ ایسی ہو، سداد السہم، جس طرح سے تیر سیدھا ہوتا ہے، بالکل اس کو وہ یاد رکھو کہ تیر کس طرح سے سیدھا ہوتا ہے. اب یہ تیر سیدھا ہونے کی، یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا جو اہل لغت نے سہم سدید کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے اور یہ بہت معروف تھی عرب کے کلچر میں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب ہم سہم سدید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جب تیر جب نشانے پر لگایا جاتا ہے، تیر فائر کیا جاتا ہے، تو فائر ہونے والے پوائنٹ سے لے کر جس پوائنٹ تک وہ فائر ہوتا ہے، وہاں جا کے لگتا ہے ٹارگٹ تک، یہ راستے میں کبھی ادھر ادھر نہیں جاتا، بلکہ اس کا ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے. یہ جاتا ہے اور یوں سیدھا چلا جاتا ہے. ایک اس کا راستہ ہے جو سیدھا جاتا ہے، یعنی
ایک جگہ سے لے کر دوسرے نقطے تک پہنچنا، اور دوسرا اس کی اپنی حیت ہے تیر کی کہ وہ بھی بالکل سیدھا ہوگا تو وہ نشانے پر جائے گا، وگرنہ وہ نشانے پر جا نہیں سکتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ قول سدید وہ بات ہوتی ہے جو کرنے والے سے لے کر اس شخص تک جس تک پہنچ رہی ہے اس کا ابلاغ وہی ہو جو کہنے والے کے دل میں ہے۔ اگر وہ کہنے والے کے دل میں بھلے سچی بات ہو، کہنے والے کے دل میں کوئی اور بات ہو، اور جس کو پہنچائی جا رہی ہے سننے والے کے تک پہنچے تو وہ کچھ اور اس کا مفہوم بن جائے، تو وہ قول سدید نہیں ہے۔ لہٰذا ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی، جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ۔ لہٰذا جب آپ اہل ایمان آپس میں گفتگو کریں، آپ باہمی معاملات کریں، تو وہ قول سدید پر مبنی ہوں گے، تو اتنی زیادہ سمپلسٹی آئے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سارے کے سارے قول سدید کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے نبی اکرم اس لیے اللہ کریم نے قرآن کی اس کی اگلی آیت میں فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اسی سے تو سارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ صرف اور صرف آپس میں قول سدید کی عادت ڈال لیں، اس سے آپ دیکھیں کہ پھر اس کے نتائج معاشرتی طور پر کیا نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ اپنی گفتگو میں ذرہ برابر بھی ابہام نہ ہو، اور وہ گفتگو مبنی بر سچ ہے، سچ میں بھی کوئی ابہام نہ ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے بالکل وضاحت کر دی یہ بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو یہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کو الگ رکھا گیا، اور قولوا قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک سچی سچی بات کرو، اس کو الگ رکھا گیا۔ تو سیدھی سیدھی سچی بات کرنا، قول سدید کا اظہار کرنا، کیا یہ الگ چیز ہے اور تقوی الگ چیز ہے؟ تقوی جو ہے وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق وہ قلبی احساس ہے۔ جب وہ قلبی احساس ہے تو اس کا جو عملی اظہار مختلف اعمال سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک عمل قول سدید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تقوی ایک مکمل پیکیج ہے۔ تقوی ظاہر ہے وہ اس کا تعلق ایک عمل کے ساتھ تو نہیں ہے، تقوی کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ جب اس کے اندر سے جتنے اعمال انسان تقوی کی بنیاد پر سر انجام دیتا ہے، ان میں سے ایک عمل قول سدید ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قول سدید جو ہے وہ تقوی ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ تقوی جیسے آپ نے فرمایا مکمل پیکیج ہے، پوری زندگی کا عمل ہے۔ جب وہ ایک ترجیحی نقطہ ذہن میں ہو گیا تو آپ ہر عمل سے پہلے کیا کریں گے؟ ہر عمل سے پہلے، ہر زبان کھولنے سے پہلے، ہر لفظ بولنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر ہاتھ ہلانے سے پہلے، آپ ہر آنکھ اٹھانے سے پہلے آپ یہ سوچیں گے کہ اس بات میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض۔ جب آپ اس بات کو ملحوظ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے پوری زندگی جو ہے وہ ایک خاص ٹریک پر چل پڑے گی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سہم سدید ہوتا ہے، جیسے سیدھا تیر جاتا ہے، اس طرح سے اپنی زندگی ٹھیک کر لو۔ ہر معاملے میں آپ کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے اس راستے پر جانا ہے جو سیدھا جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور ادھر ادھر نہیں بھٹکنا۔ اگر یہ زندگی کے اندر یہ آپ کے احساس پیدا ہو جائے اور یہ فکر پیدا ہو جائے تو اس سے جو اعمال سر انجام ہونا شروع ہوتے ہیں اس کا ایک پورشن، ایک حصہ قول سدید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا ایک حصہ قول سدید ہے، سچی سچی بات جس میں کوئی جھوٹ کی ذرا سی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر صاحب جو مطلوب ہے ہم سے، وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وہ تقوی اختیار کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو اللہ کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقوی تو اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں پر یہ قولوا قولا سدیدا کی بات ذرا اس کو آگے اور بڑھاتے ہیں، یعنی یہ آداب گفتگو، اس میں سب سے بڑا وصف ایک خطیب کا، ایک انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی گفتگو میں سچ ہو، اس کی بات میں کہیں بھی ابہام نہ ہو۔ یہ جو ہم سچ بولتے ہیں یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب اللہ سے ملا دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا وصف ہے۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی شروع میں کہ ایک مسلمان میں کئی خامیاں ہو سکتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ذرا اس کو کھولیے کہ یہ جو ایک شخصیت ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تو زبان سے شخصیت واضح ہو جاتی کہ یہ آدمی کلام کر رہا ہے، اس کے کلام میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا یہ صادق ہے، کتنا یہ دروغ گو ہے، وہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ آداب گفتگو بھی کیا اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے؟ اصل میں یقیناً یہ آداب گفتگو میں سے ہے، لیکن اس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ زبان کھولتے ہیں، آپ زبان سے ہی دوسروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو سے ہی آپ کے سارے معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان معاملات کی جو آپ چاہے لین دین کے معاملات ہوں، چاہے معاشرتی معاملات ہوں، سب کا تعلق ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا تو گفتگو سے ہی ہوتی ہے۔ اور جب آپ گفتگو اور الفاظ درست بولیں گے تو اس سے گویا آپ کے کردار کی سچائی بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ قول سدید کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ جھوٹ بولیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ تو اس کا گناہ بھی الگ ہے، اس کی شناعت بھی الگ ہے، اور اس کی جو معاشرت کے اوپر اور معاشرے کے اوپر جو اثرات ہیں، اور جس کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ اور ظاہر ہے جھوٹ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والکذب یہلک، کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ تو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، آپ کے سارے معاملات معاشرتی طور پر انجام، آخرت، ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اور الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچائی ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قول سدید جہاں نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں قول سدید نہیں ہوتی وہاں بات کے اندر آپ دوسرے کو اصل میں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا طرز عمل آپ نے اختیار کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بات کے ابہام سے کوئی نہ کوئی فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کس بات کے ابہام سے کسی چیز کا فائدہ لینا، اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غش کہا ہے، اسی کو آپ نے خداع اور خدیعہ کہا ہے، یا پھر آپ نے المکر کہا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کو کوئی شخص جو ہے، یہ دنیا میں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف دی ہوئی ہیں، کوئی بہت چرب زبان ہوتا ہے، کوئی بہت جو ہے وہ کم گو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص اپنی چرب زبانی سے، جس کو ہم سمارٹ کہتے ہیں، بڑا سمارٹ آدمی ہے، یہ تو جناب بندوں کو چارتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب اگر آپ اپنی گفتگو میں جھوٹ شامل کیے ہوئے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر سچی بات کر کے بھی آپ سمارٹ بن رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی بھی طور پر، تو یہ سارا کا سارا جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من غش فلیس منا والمکر والخدیعۃ فی النار، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو دھوکہ اور چالاکی ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو غش ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ملاوٹ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو غش کا معنی ہے الخدیعہ، کہ اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، اور دھوکہ یہ خدیعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی اور بات ہو اور آپ اس کو چھپا کر کچھ اور ظاہر کر رہے ہوں، اور جب کچھ اور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سچ کے ذریعے سے بھی ظاہر ہو رہا ہو تو وہ دھوکہ تو دھوکہ ہے۔ اگلا بندہ اگر اس سے ڈیسیو ہو رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ چالاکی کے ساتھ، لفظوں کی ہیرا پھیری کے ساتھ، وہ جھوٹ کے ساتھ کریں، جھوٹ کے بغیر کریں، وہ ہر اعتبار سے وہ مومن کے ساتھ کرنا یہ ہے ہی جھوٹ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ من غش فلیس منا یا من غشنا فلیس منا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا۔ اس کا جو شان ورود ہے کہ آپ جا رہے تھے مارکیٹ میں، اور بالکل اس کا جو محل ہے اور موقع ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی، وہ عملی نوعیت کا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وہ غلہ بیچ رہا تھا، آپ نے اس کے غلے کے اندر ہاتھ مارا تو اندر سے گیلا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا یا من غشنا فلیس منا، کہ تو نے یہ گیلا اور یہ جو خشک ہے، نیچے اندر گیلا رکھا ہوا ہے، اوپر خشک رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، چاہے وہ عملی ملاوٹ کرے، چاہے گفتگو کی ملاوٹ کرے، چاہے کردار کی ملاوٹ کرے، یہ ملاوٹ اصل میں چونکہ دھوکہ دینے کے لیے ہے، فرمایا کہ یہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ دھوکہ صرف وہ نہیں ہے
کہ جو آپ نے کاروبار میں دیا، آپ نے گفتگو میں، معاشرت میں، آپ رشتہ کرنے گئے، آپ نے اپنے بچی کی تعریفیں کر دیں، آپ نے اپنے بچے کی غلط تعریفیں کر دیں، آپ نے کسی بھی چیز کے اندر کوئی چیز ملاوٹ کر دی، کوئی آپ بڑھا چڑھا کے کوئی بات بیان کر دی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ المکر والخدیہ میں آتی ہیں۔ اب جو میں بات پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت زیادہ رکھی ہوئی ہو، کوئی آدمی چرب زبان ہے، بڑبولا ہے، دوسرا آدمی اتنا چرب زبان نہیں ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ صلاحیت دی ہوگی۔ ہمارے اندر بھی بہت سارے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو چار سکتے ہیں، سمارٹ ہوتے ہیں، گفتگو زیادہ کر سکتے ہیں، چرب زبانی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی، المکر والخدیۃ فی النار، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا کہ جو فریب کاری کرنے والا، چالاکیاں کرنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنم میں جائے گا، اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، تو میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ چالاکیاں کرنے والا ہوتا۔ یعنی مجھے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ تو چالاکیاں کرنے والی ہے، میں چالاک ہوں، میں کر سکتا ہوں چالاکیاں، لیکن کرنی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کرنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو قول سدید کرنا یہ ایک کردار ہے، اور قول سدید کے خلاف چلنا یہ ایک دوسرا کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا تھا جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر ہم بات آپ سے جو سیکھ رہے ہیں وہ قول سدید کے حوالے سے۔ اب صالح کردار اور صالح گفتار، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کا کردار بہت صالح ہو اور اس کی گفتار صالح نہ ہو۔ یہ دھوکہ، یہ فراڈ وغیرہ اس سے ہٹ کر میں صرف آداب گفتگو میں، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ سچائی ہے جو قرآن کریم کی یہ آیت بیان فرما رہی ہے۔ ایک سچا آدمی جس کے دل میں اللہ کا تقوی موجود ہوتا ہے، اس کا کردار صالح ہوتا ہے، تو اس کی گفتار کیسی ہو جاتی ہے، اس میں کتنی نرمی آ جاتی ہے، اس میں کتنی انسان سے دوستی اور محبت شامل ہو جاتی ہے، اس کی بات میں کتنی کشش پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ دین کی بات بیان کرنا شروع کر دے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ دیکھیں بالکل درست بات۔ ایک تو جھوٹ اور سچ کا یہ جو باٹم لائن تو یہی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کی جائے وہ سچی ہو، اور سچی کے علاوہ پھر وہ بات سیدھی ہو، دوسرے کی سمجھ میں آنے والی ہو، کوئی اس کے اندر ابہام نہ ہو۔ باہمی معاملات اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو سب سے بڑی اور بنیادی بات ہے کہ اس کے اندر نرمی ہو۔ اور جب دیکھیں فرعون جیسے شخص سے بات کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ نے جب جانا ہے تو جا کے نرمی سے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے نرمی سے بات کرنے سے وہ بات سمجھ جائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا۔ یعنی کوئی شخص اگر دوسروں کے ساتھ، یہ نرمی کردار کی نرمی بھی ہے، معاملات کی نرمی بھی ہے، اور یہ گفتار کی نرمی بھی ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ گویا وہ بنیادی اخلاق میں سے ہے جو اللہ کریم نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے آداب سکھائے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے یا آپ سے بڑا ہوگا یا آپ سے چھوٹا ہوگا، آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، تو یہ جو انٹریکشن ہے شریعت نے اس کے اندر بہت ہی حساسیت رکھی ہے کہ کوئی بھی بڑا جو ہے وہ کسی چھوٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس قدر مشفقانہ رویہ رکھے کہ چھوٹا سمجھے کہ یہی میرے اوپر رحمت کرنے والا اور میرے ساتھ ساری کی ساری محبتیں نچھاور کرنے والا یہی شخص ہے۔ اور اگر آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں تو پورے احترام کے ساتھ بات کر رہے ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ تو ایک جنرلائزڈ پرنسپل ہے، اور پھر اسی پرنسپل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر، یہ فرما کر آپ نے اور زیادہ انسسٹ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا بڑا ہے، بزرگ آدمی ہے جس کی داڑھی سفید ہے، جس کی داڑھی میں 4 سفید بال آ گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی عزت کرنا
اللہ کی عزت کرنے کے مترادف اللہ ہے۔ اکبر۔ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کریم کی عزت کرنا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ جب آپ کسی بوڑھے سے بات کر رہے ہوں، کسی بزرگ سے بات کر رہے ہوں، کیسا، اور بچے سے بات کر رہے ہوں شفقت ہو، بڑے سے بات کر رہے ہوں آپ کے اندر پورا احترام ہو، آپ اس کے سامنے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں، انتہائی احترام سے بات کریں، کیسا معاشرہ ہوگا جہاں ہر چھوٹے کے اوپر شفقت کی جا رہی ہوگی اور ہر بڑے کے ساتھ عزت کی جا رہی ہوگی، بات سیدھی کی جا رہی ہوگی، قول سدید کو ملحوظ رکھا جا رہا ہوگا، جھوٹ سے بچا جا رہا ہوگا، سچائی جو ہے وہ کردار میں بھی نظر آئے گی اور قول میں بھی نظر آئے گی، وہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا معاشرہ ہوگا۔ یعنی اس عمل کا اجر اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس سے جوڑ دیتا ہے بات کو کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے، قول سدید اپنی حرز جاں بنا لو گے، اپنی عادت کا حصہ بنا لو گے، تو اعمال صالح کرو گے، اعمال صالح تمہیں اللہ تک لے جائیں گے، اور پھر اللہ کیا کرے گا؟ ہمیں اجر دے رہا ہے، ہمیں انعامات دے رہا ہے، اپنی رحمتیں اور اپنے فضل سے ہمیں نواز رہا ہے کہ میں تمہارے اعمال درست کر دوں گا۔ تو جب ہم قول سدید سچی بات کرتے ہیں جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا، تو جوابی طور پر ہم نیک کام کرنے لگتے ہیں، ہمارے اعمال خود بخود نیک ہو جاتے ہیں، اور یہ نیک اعمال جو ہمارے ہو جاتے ہیں، یہ دراصل اللہ ہمارے اعمال کو نیکی بخش دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اچھا، اس میں یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی ڈائمنشن ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالح بنا دیتا ہے اور انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ بہت اچھی ڈائمنشن، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کا تقوی دل میں رکھتے ہیں اور اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ قول سدید والی گفتار اور کردار رکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی سبحان ہے۔ اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسرا مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو خاص طور پر معاشرتی حوالے سے ہے، یصلح لکم اعمالکم۔ اصلاح کا مطلب درستگی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال درست فرما دے گا۔ درست کرنے کا یہ جو عمل درست فرما دے گا، یہ اعمال سے مراد ذاتی معاملات بھی ہیں، اجتماعی معاملات بھی ہیں، گویا انسان کا جو انسان کے ساتھ معاملہ ہے وہ بھی اس سے درست ہو جائے گا۔ تو جس گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں، بہن بھائی آپس میں، ماں باپ آپس میں اور بچوں کے ساتھ، جب ایک گھر کے افراد اور پھر سارے اہل محلہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سچی اور سیدھی بات کر رہے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں جو معاملات ترتیب پاتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کریم اس کی اصلاح فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ، الجھے ہوئے معاملات، الجھے ہوئے معاشرتی معاملات سارے سلجھتے چلے جاتے ہیں، معاشرتی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، آپس کی جو شکر رنجیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آپس کے سارے جھگڑے، یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، وہ صرف تمہارے معاملات ہی درست نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف فرما سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات فرمائی تھی، بلکہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آج ہم زوال یافتہ زمانے میں چل رہے ہیں، اقدار ہماری پامال ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، اس کے باوجود آج بھی ہمارے معاشرے میں سچے لوگ موجود ہیں، ان کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا، اور ان کی وہ گھر ہو جو آپ نے فرمایا، معاشرہ ہو، عزت ہوتی ہے۔ اور صرف انسانوں کی ہی بات نہیں، ہم انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے شہروں میں ایک مثال ہم دیتے ہیں بار بار کہ جس پیٹرول پمپ پر پورا پیٹرول دیا جاتا ہے، وہاں دیکھیں کتنی بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں لمبی لائن لگی ہوئی ہیں، کہ جناب یہ پیٹرول پورا دیتے ہیں۔ تو سچ ہمیشہ، قول سدید ہمیشہ انسان کو عزت دیتا ہے، اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ معاشرے میں آج بھی جھوٹے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو وقتی طور پر یا ان کے سامنے ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے معاشرے ابھی اتنے بانجھ نہیں ہوئے
کہ سچے لوگ، قول سدید کا اظہار کرنے والے لوگ معاشروں سے نکل گئے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ آخری حصہ ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، ارشاد فرمائیے اب یہاں پر اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، دونوں اطاعتوں کو الگ رکھا گیا ہے، حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد انسان کون سی کامیابی حاصل کرتا ہے؟ اس کو چونکہ ساری بات ہماری پیچھے معاشرتی حوالے سے زیادہ ہو رہی ہے اور اس کا کانٹیکسٹ بھی کسی حد تک یہ ہے، تو میں اسی حوالے سے عرض کروں گا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نکاح کے خطبے میں اور دیگر خطبات میں بھی یہ 4 آیات آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان 4 آیات میں سے 2 آیات یہ ہیں، یعنی ایک تو سورہ آل عمران کی ہے حق تقاتی ولا تموتن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پھر سورہ نساء کی پہلی آیت، اور 2 آیات یہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ارشاد بھی فرمایا نکاح کرتے میں تھے۔ یہی پڑھی جاتی ہیں آیات، اور آج بھی نکاح میں یہی پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا بڑا سادہ سا مفہوم اور بہت سادہ سا تناظر ہے جو ہم سب کو اس مفہوم کے ساتھ تفہیم بھی حاصل ہونی چاہیے اور اس کو اپنے کردار میں بھی شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں ایک تو قول سدید ہوگا، معاملات آسان اور سیدھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاملات درست فرمائے گا اور گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ پھر قانون بتا دیا، اب یہ اس کا تعلق میاں بیوی سے، معاشرتی زندگی سے۔ پھر قانون کیا بتایا کہ اب جو نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے میاں بیوی کی، اور پھر عمومی طور پر جو لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ زندگی گزارنے کا یہ رنگ ڈھنگ رکھیں گے کیا کہ فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی کا پورا جو خلوت جلوت ہر چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگی، فقط فاز فوزا عظیما، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں جو ہیں ان کے قدم چومیں گی۔ یہ گویا یہاں پہ ایک بنیادی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ رہ گئی وہ بات جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اپنے سوال میں کہ کیا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دیکھیں یہ دونوں اپنی اپنی جگہ مستقل اطاعتیں ہیں۔ ایک قانون ہے دین اسلام کا، اس کا سب سے بنیادی ماخذ ہے اللہ کا قرآن، اور اس کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا فرمان۔ لہٰذا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس 2 اصولوں کے بغیر کوئی دین نہیں ہوتا۔ دین ہے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام۔ لیکن جو بات آپ نے فرمائی اور آیت کا حوالہ دیا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ اس کی پریکٹیکل شیپ ہے، اس کی پریکٹیکلٹی ہے، اس کا عملی پہلو ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کریم کی کوئی اطاعت کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بھیجا ہے، اور اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قانون دے کے بھیجا ہے، پوری اتھارٹی دے کے بھیجا ہے، تو اللہ کی اطاعت اصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے۔ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس قدر اتھارٹی حاصل کیے ہوئے ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ گویا اللہ کی اطاعت بھی کر لے گا۔ لہٰذا اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب کسی نے زندگی گزارنی ہو تو وہ مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 11 سال دیکھے گا، اور وہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے 13 سال دیکھے گا۔ اب وہاں کی زندگی سے وہ سارا کا سارا دین، آپ بولتے تھے دین بنتا تھا، آپ کچھ کہتے تھے دین بنتا تھا، آپ کچھ لوگوں کو کر کے بتاتے تھے وہ دین بنتا تھا، آپ لوگوں کے صحابہ کرام کے کسی بھی طرز عمل کو درست یا غلط قرار دیتے تھے، دین بنتا تھا۔ یہ سارا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کرام کو۔ لہٰذا آج کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ میں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی عملی شکل دیکھنی ہے تو وہ صحابہ کرام کو دیکھ لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لے۔ جو شخص اس طرح سے زندگی گزارے گا یہ ہے کامیابی کا وہ راستہ، فقط فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیابی حاصل کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھ لے رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کیسے لیا۔ اللہ اکبر، اس طریقے کو اپنائے،
صحابہ کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ یہی نقش قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم تک لے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال درمیان میں یہ بھی تھا، جو یہاں فقط فاز فوزا عظیمہ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بات فرمائی کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ اطاعت آپ نے واضح کر دی بات۔ بڑی کامیابی، آج ہم جسے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یہاں کس کامیابی کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کسے بڑی کامیابی قرار دیتا ہے؟ دیکھیں، اس کو آپ جوڑ لیں قول سدید کے ساتھ۔ جو شخص دنیا میں کامیابیاں لیتے ہیں، مال و جائیداد حاصل کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور وہ جو حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہاں کا مال و دولت حاصل کر لیں گے، کوئی اقتدار حاصل کر لیں گے، اور یہاں پہ جتنا اقتدار کے لیے اور حب جاہ و مال کے لیے جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، شاید کسی اور مقصد کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ ہر شخص جو ہے وہ یہ حاصل کرنے کے لیے اسی کو کامیابی قرار دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں جو کامیابی ہے، یہ جو فوزا عظیمہ ہے، ایک ہوتی ہے فوز، ایک ہوتی ہے فلاح، اور ایک ہوتی ہے نجات۔ قرآن حکیم نے یہ تینوں الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ نجات، اللہ کے عذابوں سے بچ جانے کا نام نجات ہے، اللہ کے انعامات کا مستحق ہو جانا فلاح ہے، اور وہ جو مقام اللہ کریم نے جنت الفردوس کے اندر کسی شخص کا درجہ بنایا ہے، اس کو حاصل کر لینا فوز ہے۔ یوں کہہ لیں نجات اور فلاح کا جو مجموعہ ہے وہ، یا اس کا جو نتیجہ ہے، وہ فوز کہلاتا ہے۔ اس قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے اپنے اصل اس معاملے، اصل اپنے درجے پر متعین ہو گیا جو اللہ کریم نے اس کا درجہ بنایا ہے۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فائز ہو گیا، فلاں مقام پر فائز ہو گیا، فلاں کرسی پر، فلاں منصب پر فائز ہو گیا۔ تو اللہ نے جنتیوں کے لیے مختلف مناصب رکھے ہیں، بڑے درجے رکھے ہیں۔ تو جس درجے پر اللہ نے کسی کو لے جانا ہے، جب وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں اس درجے پر فائز ہو جائے جو اللہ کریم نے اس کے لیے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور یہ سورہ احزاب کی آیات 70 اور 71 پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے ڈاکٹر صاحب۔ یہاں وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ جانتے ہیں کہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے ان آیات پر، لیکن انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی آپ سے، لیکن موٹی موٹی باتیں آپ نے بیان فرما دیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ کوئز، کل کا سوال، اس کا جواب، آج کا سوال، قرآن دازی، کراچی میں کوئی مہمان نہیں، انشاءاللہ وہ میرے ہی ہاتھوں ہوگی، وہ بھی ابھی یہ مراحل باقی ہیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات قرآن کریم کی کس صورت میں آئے ہیں؟ سورہ مائدہ میں، یا سورہ حج میں، یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قرآن دازی، اور یہ پرچی میں نے نکال لی ہے۔ محمد صابر صاحب ہیں اسلام آباد سے، محمد صابر صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کر لو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر